معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا کہ کس طرح حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے سفر کی اجازت لے کر، دعائیں لے کر اور قافلے کے ساتھ بغداد شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور کس طرح دوران سفر قزاقوں کے ایک قافلے نے حضور سیدنا سرکار غوث پاک کے قافلے پر حملہ کیا۔ وہ تمام تر باتیں آپ حضرات کو ہم نے بتائیں۔ اب اس کے آگے کا سفر ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک سچ کی بنیاد پر یہ تمام تر ڈاکو توبہ کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے میں ان تمام کو مسند ولایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن قزاقوں کے واقعے کے بعد سارے راستے میں قافلے کو کوئی خطرہ پیش نہ آیا، اور یہ قافلہ بخیر و عافیت بغداد شریف پہنچ گیا۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک کی یہ پہلی حاضری تھی بغداد شریف میں۔ پہلی مرتبہ آپ بغداد شریف پہنچ رہے تھے، پہلی آمد بغداد شریف میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ سن تھا 488 ہجری۔ 488 ہجری میں آپ بغداد شریف میں پہنچے۔ جب آپ بغداد شریف میں پہنچے تو بارش ہو رہی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اور آپ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے، لیکن جب جا کر کے دیکھا تو خانقاہ کا دروازہ بند تھا، اور جو دربان تھے وہ سوئے ہوئے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر بیٹھ گئے اور ساری رات وہیں پر بیٹھے رہے۔ صبح کو جب فجر کا وقت ہوا، دربان نیند سے بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ایک بچہ ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہاں کب سے بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام عبد القادر ہے، گیلان سے آیا ہوں، اور حصول تکمیل علم کے لیے بغداد آیا ہوں۔ کب آئے ہو؟ فرمایا کہ رات کے پہلے حصے میں یہاں پر پہنچا۔ دربان نے جب اتنا سنا تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹا تم نے ساری رات یہاں پر بیٹھ کر گزار دی، مجھے اٹھایا اور جگایا کیوں نہیں، آواز لگائی کیوں نہیں، آواز دے لی ہوتی تو میں تمہیں اندر کر لیتا۔ فرمایا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے آرام کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو دربان آگے بڑھے، سرکار سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ شیخ حماد نے جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ عبد القادر کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے
سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور فرمانے لگے کہ اے عبد القادر، فکر و تصوف کا خزانہ جو آج میرے پاس ہے وہ کل تمہارے پاس ہوگا، لیکن خیال رکھنا بڑے احتیاط سے اس کو خرچ کرنا، بڑے احتیاط سے خرچ کرنا۔ شیخ حماد نے جو جملے استعمال کیے وہ اس طرح سے تھے، کہنے لگے کہ اے سرزمین عراق، اے سرزمین عراق، تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گٹھا بن کر برسیں گی، اور ایسی برسیں گی کہ جس سے ساری دنیا کے قلوب و ارواح ہمیشہ کے لیے سبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین میں نفس و شیطان کی قہرمانی طاقتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار اور رحمت و کرم کا تختہ بچھ جائے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند مرحبا۔ یہ جملے تھے حضرت شیخ حماد کے جب پہلی مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بغداد پہنچنے کے چند روز بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے اساتذہ سے دین علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بغداد اس وقت بڑے نامور اساتذہ اور مختلف فنون کے ائمہ کا گہوارہ تھا۔ آپ نے ان سے بڑی لگن کے ساتھ علم حاصل کیا۔ آپ کے جو اساتذہ تھے ان میں ابو الوفا علی بن عقیل، ابو غالب محمد بن حسن باقلانی، ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی، ابو سعید بن عبد الکریم، ابو الغنائم محمد بن علی بن محمد، ابو سعید بن مبارک مخزومی اور ابو الخیر حماد بن مسلم جیسے نامور علماء مشائخ عظام کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت، غرض کوئی ایسا علم نہ تھا جو آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ و ائمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ اور آپ نے صرف علم حاصل ہی نہیں کیا بلکہ ہر علم میں وہ کمال پیدا کیا کہ تمام علماء زمانہ سے آپ سبقت لے گئے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا اس میں برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ غرض یہ ہے کہ 8 سال کی طویل مدت میں آپ تمام علوم کے امام بن چکے تھے، اور جب آپ نے ماہ ذی الحجہ 496 ہجری میں ان علوم میں تکمیل حاصل کی اور سند حاصل کی تو کرۂ ارض پر کوئی ایسا عالم نہ تھا جو آپ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ شام کے علماء میں سے ایک عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ بیان کرتے ہیں کہ میں طالب علم میں بغداد، اس وقت ابن سقہ میرے رفیق تھے۔ جب میں بغداد میں تھا تو ابن سقہ میرے رفیق تھے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے اور بزرگوں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت بغداد میں ایک بزرگ ہستی موجود تھی، لوگ ان کو غوث وقت کہتے تھے، یعنی وقت کا غوث کہتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں پوشیدہ ہو جاتے ہیں یعنی غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی دیکھنے لگتے ہیں۔ ایک روز میں، ابن سقہ اور شیخ عبد القادر جو اس وقت جواں سال تھے،
ان کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ میں نے راستے میں ابن سقا سے کہا کہ میں ان سے ایک ایسا سوال دریافت کروں گا کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ابن سقا نے بھی یہی کہا کہ میں بھی ایک ایسا سوال ان سے پوچھوں گا کہ جن کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے۔ شیخ عبد القادر نے کہا کہ معاذ اللہ، میں ان سے کچھ پوچھوں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تو ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی زیارت کی برکتیں حاصل کر سکوں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ان بزرگ کے آستانے پر، ان کے مکان پر، لیکن جب پہنچے تو جا کر کے دیکھا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر آ گئے، موجود ہیں اور دکھ رہے ہیں۔ اور ابن سقا کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ابن سقا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو جس کا مجھے جواب نہیں آتا، حالانکہ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہو چکی ہے۔ پھر ان بزرگ نے میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ، مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تجھ کو بہت جلد دنیا تیرے دونوں کانوں تک گھیر لے گی اور تو سراپا یعنی سر سے لے کر پیر تک دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اپنی توجہ عبد القادر جیلانی کی طرف فرمائی اور اپنے پاس بلا کر بٹھایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، عبد القادر، تم نے اپنے ادب سے اپنے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں منبر پر بیٹھے ہو۔ یہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد شریف میں منبر پر بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو، قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے وقت کے تمام اولیاء کو کہ سب نے اپنی گردنیں تمہاری بزرگی کی وجہ سے جھکا لی ہیں۔ بس یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ان کو نہیں دیکھا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا میرے بارے میں اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ابن سقا کے بارے میں، بالکل آگے چل کر ویسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم کے نامور خلیفہ اور شاگرد حضرت عبداللہ جبائی سے روایت ہے کہ میرے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتایا کہ میرے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ بغداد فتنہ و فساد کی جگہ بن گیا۔ میں فطری طور پر ہنگاموں سے متنفر تھا، اس لیے جھگڑوں اور فسادوں کو دیکھ کر بغداد کا قیام مجھ پر گرہ گزرنے لگا، تو میں نے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا، قرآن مجید کو بغل میں لیا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ یکایک کسی غیبی طاقت نے مجھے ایسے زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ یہاں سے مت جاؤ، خلق خدا کو تم سے فیض پہنچے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے خلق خدا سے کیا واسطہ، مجھے تو اپنے دین کی سلامتی مطلوب ہے۔ آواز آئی، نہیں، تمہارا یہاں رہنا ضروری ہے، تمہارے دین کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ چنانچہ منشاء الہی کے مطابق میں نے بغداد چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسرے دن میں بغداد کے ایک محلے سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کھول کر اپنا سر باہر نکالا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں عبد القادر، کل تو نے اپنے رب سے کیا مانگا تھا
میں یہ اچانک سوال سن کر حیران رہ گیا اور میری قوت گویائی جواب دے گئی۔ اس شخص نے اب نہایت غصے سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں وہاں سے چل دیا۔ جب میرے ہوش بجا ہوئے تو میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ شخص تو اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے، جسے کل کے واقعے کا بھی علم ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اس دروازے کی تلاش شروع کر دی، لیکن ہزار کوشش کے باوجود ناکام رہا۔ اب میں ہر وقت اس شخص کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر ایک دن میں نے انہیں پا لیا۔ یہ بزرگ حماد تھے۔ میں نے ان سے علم طریقت حاصل کیا اور اپنے اشکالات و شکوک رفع کیے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات میں آپ کو اور بتا کر اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم جب میں کبھی شیخ حماد کے پاس ہوتا تو آپ مجھے فرماتے، فقیہ تو یہاں کیوں آتا ہے؟ تو یہاں کیوں آتا ہے؟ اہل فقہ کے پاس جایا کر۔ اور جب میں خاموش رہتا تو میرے نفس کو باتوں کے ذریعے اذیت پہنچاتے تاکہ میرا نفس مضبوط ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ لیکن جب ان کے پاس دوبارہ جاتا تو فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں تھیں، آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں آئیں، لیکن ہم نے سب کھا لی اور تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ میری یہ حالت دیکھ کر شیخ کے جو وابستگان تھے، جو آپ کے پاس رہتے تھے جو لوگ، وہ بھی مجھے تکلیف پہنچانے لگے اور مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ تم فقیہ ہو، یعنی فقیر، فقیہ کا مطلب فقیر ہو، اور تمہارا ہمارے پاس کیا کام، تم یہاں مت آیا کرو۔ لیکن جب شیخ حماد کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خدام سے فرمایا کہ اے کتو، تم اس کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ تم میں کسی ایک فرد کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو اس کو ہے۔ میں تو محض امتحان کے طور پر اس کو اذیت دیتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہوتی۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ بڑی پریشانیاں، اذیتیں آپ نے برداشت کی اور بڑا صبر اور بڑا تقوی حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ طالب علم کے دور میں آپ کو کافی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا اور بے پناہ مصائب آپ نے برداشت کیے، مگر ہمت نہ ہاری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب اور شدائد کی ہر طرف سے مجھ پر یلغار ہونے لگتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت مبارک کی تکرار سے مجھے تسکین حاصل ہو جاتی اور جب میں زمین سے اٹھتا تو سب رنج ختم ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات دوران طالب علمی کے تھے۔ اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔